ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ظفر علی ہیں، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ والدین جو ہے نا وہ کفر کریں یا کفری جملے بولیں یا پھر سود وغیرہ لیں یا نماز کو ہلکا جانیں یا اس قسم کے دوسرے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، تو کیا ان کی جو ہے اطاعت کی جائے گی، ان کا حکم مانا جائے گا اگر یہ کسی کام کو کہیں اور ان کو سمجھایا جائے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ گناہ کے جتنے کام ہیں اس کو کرتے ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا اور جھوٹ وغیرہ بولنا یا دوسرے جتنے جو مہلکات ہیں اعمال کو برباد کرنے والے، یہاں تک کہ ایمان کو برباد کرنے والے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے معاملے کرتے ہیں تو ایسے والدین کی اطاعت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں، اگر نماز کو ہلکا جاننا آپ کے سامنے ہے اور اس معنی میں ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کی یعنی امپورٹنس اس کی نہیں جانتے، اس کے فرض ہونے کو بھی کوئی اہم چیز نہیں سمجھتے، تو یا پھر کوئی اور دوسرا صریح کفر ان سے ظاہر ہے، مثلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ نے جملے لکھے ہیں کہ وہ کچھ ایسا بولتے ہیں کہ جو کفر کی طرف جاتا ہے، تو ایسی صورت میں والدین سمجھانے سے نہیں سمجھتے، یا پھر سود وغیرہ کو بھی لینے دینے میں زیادہ گناہ محسوس نہیں کرتے، آرام سے لیتے ہیں، اور اس صورت میں ان کی اطاعت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ لیکن سب سے پہلے تو والدین کو اگر ایسا معاملہ ہے تو گھر کے دوسرے بڑے رشتہ داروں کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، مثلا کوئی ایسا رسوخ دار ہو، کوئی ایسا بڑا ہو کہ جو ان کی بات کو مان لے، ان کی بات کو سمجھ لے، یا وہ جس کی بات کو سمجھتے ہوں، مانتے ہوں، ریسپیکٹ کرتے ہوں، ان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے والا صحیح طریقے سے سمجھا رہا ہوتا ہے لیکن جس کو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ اس کی بات کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، مثلا یہ کہ بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن سامنے والے کی ضد ہوتی ہے، یا تو وہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے یا پھر وہ اس منصب یا رتبے پہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی حق بات بھی اگنور کر دی جاتی ہے۔ ایسا بہت سارے معاملوں میں دیکھنے سننے میں آتا ہے کہ اگر ایسا سمجھایا جائے تو سمجھنے میں نہیں آتا، جیسے آپ کے کیس میں آپ اگر والدین کو یہ سب چیزیں بتائیں گے کیونکہ آپ ان کی اولاد ہو، چھوٹے ہو، تو ایک ٹائم کو آپ کی بات کو بہت ہلکا جاننا یا الٹا آپ کو ہی ڈانٹ دینا یا الٹا آپ کو ہی سمجھا دینا یا چپ کرا دینا جیسی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسے میں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ کسی رشتہ دار سے کانٹیکٹ کر کے یا ان کے دوستوں میں، یعنی والد کا کوئی ایسے دوست ہو کہ جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، اگر وہ سمجھ والے ہوں تو ان کو یہ نازک معاملے بتائے جائیں کہ ایسے ایسے معاملہ کفر کا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر صریح کفر ان سے سرزد ہوا ہے، کوئی ایسا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بولا گیا ہے کہ جو واقعی کفر ہے، تو ایسی صورت میں اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا اور نکاح بھی اس کو جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ نے کہا نمازوں کو ہلکا جاننا یا اس کو زیادہ فرض نہ سمجھنا، ہلکا سمجھنا، ایسی صورت یہ بھی کفر کی صورتیں بنتی ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ کفر کوئی ان سے سرزد نہیں ہے لیکن ہاں گناہ کے کاموں کو وہ بہت زیادہ ڈر خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑتے یا ویسے اس کو نارمل کرتے ہیں، بہت گناہ نہیں جانتے، جیسے سود کا لینا، نمازوں کا قضا کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں بھی ان کو کسی کے ذریعے سمجھائی جائے لیکن ان کی جائز کام کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ اگر والدین کو کھانے کی ضرورت ہو اور آپ کمانے پر یا کھلانے پر قادر ہو تو ایسی صورت میں ان کی مدد جو ہے وہ کی جائے گی، یا دوسرے گھر کی ذمہ داری یا کوئی کام کو اگر وہ حکم دیتے ہیں تو وہ کیا جائے گا۔ ہاں اگر آپ کو کوئی ایسا حکم دیں کہ نماز وغیرہ نہ پڑھنے کا یا معاذ اللہ داڑھی وغیرہ کٹوانے کا یا شریعت پہ نہ چلنے کا، علم دین سیکھنے جو آپ پر فرض ہے اس سے روکیں، تو ایسی صورت میں والدین کی فرما برداری ان کا جو ہے اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ کسی بھی ان کے گناہ کے کام میں مدد نہ کی جائے، گناہ کے کام میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، اور اگر کام گناہ کا نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل سمجھے کہ اگر کسی کے والدین کافر ہیں اور وہ اسلام ابھی نہیں لائے، اگر وہ اولاد سے یہ کہیں کہ مجھے مندر لے کے چلو پوجا کے لیے، تو اولاد کو یہ واجب نہیں کہ وہ انہیں مندر لے کر جائے، یعنی اس کو ضروری نہیں کہ لے کے جائے، وہ اس بات کا انکار کر سکتا ہے، یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی۔ لیکن والدین اگر خود مندر پہنچ جائے اور وہاں سے واپس گھر آنے کے لیے اولاد کو کہے کہ مجھے اپنے گھر واپس لاؤ مندر سے، تو پھر اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کو مندر سے واپس گھر لا سکتا ہے۔ تو اس طرح کسی بھی ناجائز کام کی طرف لے جانا یا اس کام کو جو ناجائز طرف ہو نہیں کر سکتا، لیکن اگر والدین وہ کام خود کرتے ہیں لیکن تمہیں جائز کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہو، جیسے گھر کا کوئی کام کرنا، راشن پانی یا ان کے اخراجات، ان کی دوا وغیرہ کا خرچہ
वो काम, जिसकी मैंने एक एग्जांपल अभी मंदिर वगैरह से, कि मंदिर जाने को कहें तो नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन खुद पहुंचकर अपने मामले को निपटा कर फिर वहाँ से घर आने को कहें तो घर लाया जा सकता है। ठीक वैसे ही अगर वो किसी ऐसी चीज़ के लिए आपसे रकम तलब करें कि आप ये समझते हो वो काम उनके लिए गुनाह का नहीं है, मिसाल के तौर पे कि अगर कुछ खाने पीने के लिए आपसे पैसे तलब करें और उनको ज़रूरत हो दवा के लिए, अपने कपड़ों के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए, तो उनको दिए जा सकते हैं। और अगर आपको मालूम है कि वो ये पैसे जो है नाजायज़ काम के लिए, सूद में इन्वॉल्व करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए मांग रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फिर उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उनकी ज़रूरत का सामान ला के दिया जाएगा। एहतियात इसी में है। मसलन अगर वालिद कहते हैं कि शाम में कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, खाना खाना है, और आप जानते हो कि खाना घर पे बना, और वालिद ये कहते हैं कि मुझे बाहर का खाना खाना है, और आपको पूरे यकीन गालिब है कि अगर मैं पैसे दूंगा तो ये जो है वो शराब नोशी में इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ऐसी सूरत में आप बाहर का जो उनको खाने का दिल हो वो उनको लाकर दे सकते हैं। आपको पैसा देना ये उस सूरत में ज़रूरी नहीं। बाकी जो उनकी जायज़ काम, जायज़ हाजत है, उनको पूरा किया जा सकता है, उनकी जायज़ काम में इताअत की जा सकती है, नाजायज़ काम में इताअत बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। पत्थर में असल लाले पुरन